پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ اس سے معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس کی تفصیل حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رات کے وقت انہیں ایک جانور پر سوار کیا جس کا نام براق تھا۔ وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آپ کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا۔ یہ سفر معراج کا پہلا مرحلہ تھا جسے اسرا کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو 7 آسمانوں پر لے گئے۔ ہر آسمان پر آپ کی ملاقات پچھلے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر سے ہوئی۔ اس کے بعد جنت کے ایک درخت سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف عطا ہوا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائی۔ پھر رات ہی رات میں آپ واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ اس آیت میں سفر کے صرف پہلے حصے کا بیان اس لیے کیا گیا ہے کہ آنے والے تذکرے سے اسی کا تعلق زیادہ تھا۔ البتہ سفر کے دوسرے حصے کا تذکرہ سورہ نجم میں 13 تا 18 آیت میں آیا ہے۔ صحیح روایات کے مطابق یہ معجزانہ سفر بیداری کی حالت میں پیش آیا تھا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک عظیم نشانی آپ کو دکھائی گئی تھی۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ واقعہ بیداری کے بجائے خواب میں دکھایا گیا، کیونکہ یہ بات صحیح احادیث کے تو خلاف ہے ہی۔ خود قرآن کریم کا اسلوب واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ غیر معمولی واقعہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اگر یہ صرف ایک خواب کا واقعہ ہوتا تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ انسان خواب میں بہت کچھ دیکھتا رہتا ہے، پھر اسے اپنی ایک نشانی قرار دینے کے کوئی معنی نہیں تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اسی کے پاس جنت المأوا ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کا دوسرا واقعہ ہے جو معراج کے سفر میں پیش آیا۔ اس موقع پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ سدرۃ المنتہا عالم بالا میں ایک بیر کا بہت بڑا درخت ہے اور اسی کے پاس جنت واقع ہے، جسے جنت الماوا اس لیے کہا گیا ہے کہ ماوا کے معنی ہے ٹھکانہ، اور وہ مومنوں کا ٹھکانہ ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھیں جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھی۔ یہ آیت بھی ایک عربی محاورے کے مطابق ہے جس کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ اس کے صحیح تاثر کے ساتھ بہت مشکل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اس بیر کے درخت پر چھائی ہوئی تھی وہ بیان سے باہر ہیں۔ احادیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی جو تشریح فرمائی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت لاتعداد فرشتے سونے کے پروانوں کی شکل میں اس درخت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی، یعنی نہ تو نگاہ نے دیکھنے میں کچھ دھوکہ کھایا اور نہ وہ اس حد سے آگے بڑھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرما دی تھی کہ اس سے آگے نہ دیکھے۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا۔ بھلا